علم تصور معرفت، علم تصور معرفت حق۔ اے انسان، جب تو علم تصور معرفت حق سے واقف ہو جائے گا تو یقیناً تو ایمان نور سلامتی والا ہو جائے گا، پہچان حق والا ہو جائے گا اور ذات قرب الہی والا ہو جائے گا۔ یہی تیرا مقام عظمت فضیلت ولایت ہے۔ اگر تو اللہ کے ولی کی معرفت پانا چاہتا ہے تو پہلے تجھے نور والا ہونا پڑے گا، یعنی کہ متقی، پرہیزگار، توکل اور صبر اور استقامت اور درگزر، بے نیازی اور بخشش کا تجھے پہرے دار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات تیرے لیے رکھے ہوئے ہیں علم تاریخ معرفت تصوف حق میں، وہ تمام انعامات سے تجھے واقف ہونا پڑے گا۔ اصل علم معرفت تصور حق ہی تو انعامات کی پہچان ہے۔ جو انسان مومن اللہ کے انعامات کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اسے کیا معلوم معرفت حق کیا ہے، معرفت رسالت کیا ہے، اور معرفت ولایت کیا ہے، اور معرفت ایمان نور کیا ہے۔ تمام معرفتوں سے واقف ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان بے نیازی کا انسان کو اظہار کرنا ہوگا۔ اظہار گفتگو حق ہی تو پہچان نور حق ہے۔ اللہ کی گفتگو سے واقف ہونے والے جان لے کہ اللہ کن سے گفتگو کرتا ہے اور اس کی گفتگو کا کیا مقام ہے، یعنی کہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہی اللہ کی معرفت ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جستجو کرتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ اللہ والوں سے ہم کلام رہے، یعنی کہ ان کی پیروی کرے، اور اللہ تعالیٰ انہی کی پیروی سے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ قرب معرفت نور حق سے قرب رسالت حق اور قرب ولایت حق کی دلیل ہے نور سلامتی شان حق کی۔ اور جو اللہ کی دلیلوں سے واقف ہی نہیں ہے، انہیں کیا معلوم کہ معرفت کی دلیل کیا ہے۔ معرفت کی دلیل ہی قرب ولایت ہے اور قرب رسالت ہے اور قرب الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عظمت ظاہر حق ہی تو معرفت میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اور جو اللہ نے پردے میں رکھا ہوا ہے معرفت کے، وہ اللہ نے نور ہی تو رکھا ہوا ہے۔ نور کو ہی پانا معرفت والوں کی معرفت طریق دوستی ہے، اور وہی اللہ کا دوست ہے جو نور سے اللہ کی معرفت سے واقف ہو جاتا ہے، یعنی کہ نور سے اللہ سے واقف ہونے والا ہی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ علم تو صرف پہچان ہے، یعنی کہ تم اللہ کے دوستوں اور نور والوں اور عظمت والوں اور قریب والوں اور کامیاب لوگوں اور انعام والوں سے واقف ہو جاؤ، اور جب اللہ تمہیں ان سے واقفیت عطا کر دے تو تم ان کے قرب میں سلامتی یعنی کہ شان نور کے حقدار ہو جاؤ، اور ان سے وہی نور مانگو جو اللہ نے انہیں نور عطا فرمایا ہے۔ یہی معرفت طریق صدائے بقائے نور سلامتی ہے۔ اللہ نے جو انسان کو معرفت عطا فرمائی ہے وہی تو اللہ کی طریق نور ہے۔ اللہ کی طریق نور کرنے والے ہی اللہ کی معرفت سے واقف ہے، اور معرفت ہی ولایت ہے، معرفت ہی رسالت کا نور ہے، اور معرفت ہی اللہ کا نور ہے۔
ذریعے کوئی بھی انسان اپنائے مگر وہ تمام ذریعے نور حاصل کرنے کے لیے اپنائے، اور جب نور حاصل ہو جائے تو یقیناً جان لے کہ وہ انسان معرفت الہی والا ہو گیا ہے۔ اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے یعنی کہ نور سلامتی پانے کے لیے اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا ہوگا، اور جس میں نور کی نشانی موجود اظہار گفتگو ہو وہی تو معرفت طریق حق والا ہوتا ہے۔ یہی جان صدائے نور سینہ سلامتی ہے، اور انہی سینوں میں اللہ کا تمام علم ہے، جن سینوں میں نور ہے۔ اللہ نور سے ہی اپنے علم کی پہچان دیتا ہے۔ ہر علم نور نہیں ہے مگر نور والا علم اللہ کا علم ہے، اور علم بھی اللہ کی معرفت ہے، علم بھی عبادت بھی اللہ کی معرفت ہے، باقی بھی اللہ کی معرفت ہے، اور ذکر بھی اللہ کی معرفت ہے۔ یہ تمام باتیں انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ معرفت کہاں کہاں اللہ نے اپنی نور سے رکھی ہوئی ہے۔ جہاں بھی اللہ نے معرفت کو رکھا ہوا ہے وہاں سے اللہ کے نور کی معرفت کو حاصل کرو۔ یہی طریقے صدائے معرفت تصور حق ہے۔ تصور کی یہی شان حق ہے کہ جو تصور والے ہوتے ہیں وہی تو سلامتی نور شان صدا والے ہوتے ہیں۔ ان کا تصور میں آنا ہی معرفت کی دلیل ہے۔ تصور اصل میں نور کی بدولت انسان کو ملتا ہے، اور جو انسان اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ کے دوست کی معرفت کا ہونا بھی لازم ہے، یعنی کہ اللہ کے دوست کی معرفت کو پانا ہی اللہ کی معرفت کی دلیل ہے۔ جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں اللہ ان کا دوست ہو جاتا ہے، اور جو جن کا اللہ دوست ہو جاتا ہے وہ اللہ سے ہم کلام رہتے ہیں۔ ہم کلامی کا شرف ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ قرآن کے ذریعے بھی اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور بہت سا کی معرفت اللہ کی پا لیتے ہیں۔ اللہ کی معرفت قرآن کے ذریعے بھی ملتی ہے، ہم کلامی کے ذریعے بھی ملتی ہے، عبادت کے ذریعے بھی ملتی ہے، گمان کے ذریعے بھی ملتی ہے، ولایت کے ذریعے بھی ملتی ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے وسعت کے ساتھ جو ذریعے عطا فرمائے ہیں ان تمام ذریعوں کی عطا کا مقصد ہی اللہ کی معرفت ہے، یعنی کہ نور ہے، اور جس کے ذریعے سے انسان کو نور ملتا ہے وہی تو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، یعنی کہ نور ہی معرفت الہی ہے، نور ہی معرفت رسالت ہے، اور نور ہی معرفت ولایت ہے، اور نور ہی معرفت مومن ہے، اور نور ہی معرفت قرآن ہے۔ اے ہی انسان مومن جان لے تو اللہ کی معرفت سے اگر واقف ہو جائے تو یقیناً ہر لمحے ہی تجھے اللہ سے ہم کلامی کا شرف عطا ہو۔ یہ شرف حقیقت دلیل حق ہے۔ اگر انسان اللہ سے واقف ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات کو پہچان لیتا ہے تو اللہ کا وہ دوست ہو جاتا ہے۔ علم والے اللہ کی تعریف سے تو واقف ہوتے ہیں، اللہ کی توحید سے واقف ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیحات سے واقف ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت سے واقف ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے واقف ہوتے ہیں، مگر ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کو پہچانتا ہے، وہ تعریف کو پہچانتا ہے، وہ عظمت کو پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے، اور علم والا صرف اور صرف مانتا ہے۔ ماننے کا مقصد حیات نور انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان لانا اور ایمان لا کر اللہ کو ماننا ہی معرفت کی پہلی دلیل ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے ماننے کا جس سے انسان کو معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ ماننے
کے لیے ہی تو اللہ نے قرآن اور نبی اور ولی بھیجے. جو مانتے ہیں وہی معرفت کو پہچانتے ہیں، یعنی کہ ایمان لا کر اللہ کو پہچاننا اللہ کی معرفت ہے. اور جو ایمان لا کر بھی اللہ کو پہچانتے نہیں، مانتے ہیں، بے شک وہ ایمان میں داخل ہیں مگر انعام والوں میں شامل نہیں. یہی عظمت گفتگو ولایت امر ہے کہ اللہ کے امر سے انسان واقف ہو جائے. امر ہی اللہ کی معرفت ہے، یعنی کہ اللہ کا نور ہے اور نور سے ہی اللہ کی پہچان ہے. امر ہی اللہ کی پہچان کے لیے ہے، اور جو اللہ کی پہچان سے اللہ کو پہچان جاتا ہے وہی معرفت الہی والا ہو جاتا ہے. یہی دلیل سزائے معرفت تصوف حق ہے. اے انسان مومن، معرفت ہی تو نور ہے اور نور ہی انسان مومن کے لیے ایمان میں سلامتی کی سدا طریق ہے.